F-17 تھنڈر اور F-16 دونوں میں کیا فرق ہے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپ نے فضائی جنگ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی برتری کو قائم کر دیا۔ اس کے ساتھ پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک دوستی کے شاہکار F-17 تھنڈر نے بھی اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا اور بھارتی MiG 21 کو گرا کر ٹیسٹڈ وار کا درجہ حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس طیارے سے وابستہ چینی کمپنیوں کے حصص کی قیمت میں پاک بھارت جھڑپ کے بعد اضافہ دیکھا گیا۔ 90 کی دہائی سے قبل پاکستان دفاعی شعبے میں مغربی دنیا پر انحصار کرتا تھا، مگر امریکہ نے پاکستان کو 28 F-16 طیارے فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پاکستان نے دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے پروگرام پر عمل شروع کیا۔ اس خود انحصاری کی پالیسی نے پاکستان کو دفاع کے متعدد شعبوں میں تقریباً خود کفیل بنا دیا۔ اس وقت پاکستان کا اپنا میزائل نظام ہے، جس میں زمین، فضا، سطح اور زیر آب فائر کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل میزائل موجود ہیں۔ پاک فضائیہ کا انحصار اس وقت F-16 اور F-17 تھنڈر طیاروں پر ہے۔ یہ دونوں جہاز کن کن صلاحیتوں کے حامل ہیں؟ آئیے ہم آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ F-16 فالکن لڑاکا طیارہ امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیاروں کو ملٹی رول کمبیٹ ہم جہت جنگی طیارے کا درجہ حاصل ہے۔ امریکی کمپنی کے تیار کردہ F-16 فالکن کی پہلی پرواز 20 جنوری 1974 کو ہوئی، جس کے بعد اس طیارے کو ایئر فورس میں 17 اگست 1978 میں شامل کر لیا گیا۔ F-16 فالکن طیارے کو امریکی افواج نے کوریا اور ویتنام جنگ میں ہونے والے تجربات کی روشنی میں تیار کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں طیارے کے وزن کو کم کرنے اور اس کی مینوور کرنے کی صلاحیت بڑھانا شامل تھا۔ پاکستان نے 1983 میں 45 F-16 طیارے اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صلاحیت بڑھانے کی ضرورت پڑی تو امریکہ نے F-16 طیاروں کی فراہمی کا سلسلہ بحال کیا اور سال 2009 میں پاک فضائیہ کے بیڑے میں مزید 14 طیارے اور سال 2010 میں ایک بار پھر 14 F-16 طیارے شامل ہوئے۔ یوں پاک فضائیہ کے زیر استعمال F-16 طیاروں کی کل تعداد 68 ہو گئی۔ F-16 فالکن تیار کرنے والی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے مطابق اس وقت 3000 F-16 فالکن طیارے دنیا کے 25 ملکوں کی فضائیہ کے زیر استعمال ہیں، جبکہ کمپنی 4500 سے زائد F-16 طیارے بنا چکی ہے۔ اس طیارے کو جنگی طیاروں میں کامیاب ترین طیارہ کہا جا سکتا ہے۔ ان طیاروں کے نئے ماڈلز کو جدید بنایا گیا ہے، جس میں طیارے کے بنیادی ڈھانچے اور اسلحہ اٹھانے کی صلاحیت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ F-16 فالکن طیارے سال 2070 تک آپریشنل رہ سکتے ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن اس وقت F-16 فالکن کا بلاک 70-72 تیار کر رہی ہے، جبکہ پاکستان کے پاس F-16 50-52 طیارے زیر استعمال ہیں۔ F-16 فالکن ایک انجن والا، آواز کی رفتار سے تیز اڑنے والا طیارہ ہے، جو 2 رفتار پر 3 G کی گریویٹی فورس پر مینوور کر سکتا ہے۔ F-16 طیارے کو اڑانے کے لیے جوائے اسٹک کو پائلٹ کے دائیں ہاتھ پر دیا گیا ہے اور پائلٹ پر G فورس کا اثر کم کرنے کے لیے ایک خصوصی نشست بنائی گئی۔ اس طیارے میں تھرسٹ ٹو ویٹ تناسب 1 پر ہے، جس کی وجہ سے طیارہ عمودی ٹیک آف بآسانی لے سکتا ہے۔ اس کی باڈی میں مختلف دھاتوں کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے طیارے کا 80% حصہ ایلومینیم
8% فولاد، 3% مرکب اور 1.5% ٹائٹانیم، جبکہ بقیہ حصہ کمپوزٹ مٹیریل پر مشتمل ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے افغانستان میں سوویت مداخلت کے دنوں میں ملکی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر افغان فضائیوں کے روسی ساختہ سکھوئی SU-22، SU-25، AN-26 اور MiG-23 طیارے مار گرائے تھے، جبکہ کارگل کی جنگ میں بھی پاکستان نے 3 بھارتی فضائیہ کے طیاروں کو مار گرایا۔ F-16 طیاروں کی خصوصی ایوینکس کی بدولت اس کو امریکی ریڈار اور سیٹلائٹ سے کنٹرول کرنے کا خدشہ موجود ہے، اس لیے پاکستان اب F-16 طیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر رہا۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کی دفاعی شعبے میں خود انحصاری اور چین کے ساتھ دوستی کی ایک روشن مثال ہے۔ JF-17 ایک ہم جہت کم وزن فورتھ جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے اور اس کو خصوصی طور پر پاکستان ایئر فورس کی ضروریات کو مدنظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا۔ یہ ایئر فورس کو F-16C طیاروں کے مساوی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوورہال کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مشکل وقت یا جنگ کے زمانے میں ان طیاروں کے پرزہ جات کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے چین کے ساتھ طیاروں کی مشترکہ تیاری پر مفاہمت 1995 میں کی تھی اور اس کا پہلا آزمائشی ماڈل سال 2003 میں تیار کر لیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے سال 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا۔ منصوبے پر دونوں ملکوں کے تقریباً $50 کروڑ خرچہ ہوا۔ اس مقابلے میں بھارت نے تیجس لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ LCA کا منصوبہ 1980 میں شروع کیا، جس پر $1 ارب سے زائد خرچہ کرنے کے باوجود بھارتی فضائیہ اس کو اپنے بیڑے میں شامل کرنے سے کترا رہی ہے۔ JF-17 کا اگر تیجس سے مقابلہ کیا جائے تو ہر شعبے میں اس کو برتری حاصل ہے۔ پاکستان چین کے درمیان 1995 میں لڑاکا طیاروں کی مشترکہ تیاری کے لیے مفاہمت طے پائی تھی۔ اس منصوبے میں MiG طیارے بنانے والی روسی کمپنی نے بھی شمولیت اختیار کی۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے میراج F-7 اور A-5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا۔ JF-17 تھنڈر طیارہ F-16 فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات، زمینی اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والے ہم جہت طیارے ہیں۔ JF-17 تھنڈر طیارے میں ایسا ریڈار نصب کیا گیا جو بھارت کو حاصل ہونے والی رافال طیاروں میں نصب ہوگا۔ اس ریڈار نظام کی بدولت JF-17 تھنڈر بیک وقت 15 اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ 4 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر دشمن کی نگرانی، زمینی حملے کے ساتھ ساتھ فضائی لڑائی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی رفتار 1.8 ہے۔ اس طیارے کا 58% ڈھانچہ پاکستانی جبکہ 42% چائنی اور روسی ہے۔ JF-17 کے بلاک 1، بلاک 2 اور بلاک 3 طیارے تیار کیے جا چکے۔ اب پاکستان ایئر فورس ٹریننگ کی غرض سے 2 نشستوں والے JF-17 پر کام کر رہی ہے۔